رائحہ ایک خوبصورت ناز و نوم میں پلی لڑکی تھی جس کا تعلق شہر کے نہایت معزز اور دولت مند گھرانے سے تھا۔ اس کا والد جمشید صاحب نہ صرف کاروباری دنیا کی ایک نمایاں شخصیت تھے بلکہ سیاست میں بھی ان کا اثر و رسوخ قابل ذکر تھا۔ وہ اعلیٰ حویلی جیسے گھر میں رہتی تھی جہاں زندگی شاہانہ انداز میں گزرتی تھی۔ ملازمین، گاڑیاں، نوکر، سب کچھ موجود تھا۔ اس دن سب لوگ کسی خاندانی تقریب میں یا آؤٹنگ پر گئے ہوئے تھے۔ گھر کی فضا غیر معمولی حد تک خاموش اور سنسان تھی۔ رائحہ جو یونیورسٹی کی صحافت کی طالبہ تھی اپنے اسائنمنٹ میں پوری طرح ڈوبی ہوئی تھی۔ میز پر پھیلے کاغذات، لیپ ٹاپ کی مدھم روشنی اور باہر ہلکی ہلکی بارش کی ٹپ ٹپ، اس ماحول میں وہ وقت گزارنے کا احساس کھو چکی تھی۔ نیند کے ہلکے جھونکے آنے لگے تو اس نے خود کو جگانے کے لیے کچن کا رخ کیا تاکہ کافی بنائے۔ وہ کچن کی جانب چل دی۔ اس کے پیر ننگے فرش پر پڑتے جا رہے تھے اور ہر قدم کی آہٹ اس پر سکوت شب میں گونجتی محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے اس نے کافی مگ اٹھایا اور مشین آن کی، اسے اوپری فلور سے کچھ ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دی۔ پہلے تو اس نے خیال جھٹک دیا کہ شاید وہم ہے یا ہوا سے دروازہ ہلا ہوگا، مگر جب آواز مسلسل سنائی دینے لگی تو اس کے حواس بیدار ہوئے۔ اس نے دھیرے دھیرے قدموں سے سیڑھیاں چڑھنا شروع کی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، سانسیں رک رک کر چل رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ کوریڈور کے قریب پہنچی اس نے دیکھا کہ اس کے والد کے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھل رہا تھا اور اندر سے ایک لمبے قد کا نقاب پوش شخص باہر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کالا ماسک تھا، آنکھیں صرف دکھائی دے رہی تھیں اور بال کاندھوں تک لمبے تھے، الجھے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر گھنی داڑھی تھی جو شاید نکلی تھی۔ رائحہ کا دل جیسے رک گیا۔ وہ منظر، وہ وجود اس کے تصور سے باہر تھا۔ اس نے دھیرے سے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا، کون ہو تم؟ مگر جواب دینے کے بجائے وہ شخص ایک لمحے کے لیے ٹھہرا اور اس کی جانب دیکھا۔ ان آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ خوف سے نہیں تجسس سے اسے دیکھ رہا ہو۔ رائحہ کے ہاتھ سے مگ گرنے ہی والا تھا۔ اس کا جسم کانپنے لگا۔ وہ اتنے قریب کبھی کسی مجرم کے نہ آئی تھی۔ اس نے فوراً چیخنا چاہا لیکن آواز جیسے گلے میں پھنس گئی۔ وہ شخص جس کے ہاتھ میں کچھ فائلز تھیں ایک دم حرکت میں آیا۔ اس نے رائحہ کی طرف دیکھ کر ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، لیکن پھر فوراً کوریڈور کے کنارے سے مڑ کر سیڑھیاں پھلانگی اور مینشن کی دہلیز پار کر کے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ رائحہ اس منظر کو ساکت ہو کر تکتی رہی جیسے کوئی فلم دیکھ رہی ہو جس کا کلائمیکس اس کے اعصاب پر چھا گیا ہو۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیا ہوا۔ اس کے گھر میں نقاب پوش، وہ بھی والد کے کمرے سے، اور وہ فائلز کیا تھیں؟ اب سب سوالوں کے بوجھ تلے وہ وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ تھر تھرا رہے تھے اور دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور آنکھیں اس دروازے کو تک رہی تھی جہاں سے وہ پراسرار شخص نکلا تھا، جیسے وہ لمحہ دوبارہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ پورے مینشن کی خاموشی اب خوفناک لگنے لگی تھی۔ اس رات اس نے زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دینے والے سلسلے کا آغاز کر دیا۔ رائحہ کی روح تک میں خوف اتر چکا تھا۔ آنکھوں میں وہی نقاب پوش شخص بار بار آ رہا تھا۔ اس کے وجود کی دہشت رائحہ کے ذہن پر چھا گئی تھی۔ ہاتھوں میں لرزش، سانسیں بے ترتیب۔ وہ فوراً کمرے کی طرف دوڑی، دروازہ بند کیا، موبائل اٹھا کر کانپتے ہاتھوں سے والد کا نمبر ڈائل کیا۔ فون کی گھنٹی بجتی رہی، بالآخر کال اٹھائی گئی۔ رائحہ کی گھبرائی ہوئی آواز، اس کی لرزتی باتیں سن کر والدہ اور دیگر افراد فوراً روانہ ہو گئے۔ کچھ گھنٹوں کے اندر وہ سب گھر واپس آ چکے تھے۔ گھر کی فضا میں اب سکوت کی جگہ سختی اور تشویش کی لہر دوڑ رہی تھی۔ جمشید صاحب جیسے ہی اندر داخل ہوئے، ان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، آنکھوں میں چنگاریاں تھیں اور قدموں میں بے قراری۔ انہوں نے کسی سے کچھ سنے بغیر تیز آواز میں کہا، یہ کام شعیب لغاری کے سوا کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ نام سنتے ہی رائحہ کی آنکھوں میں سوالات بھڑک اٹھے۔ وہ حیرت زدہ ہو کر والد کی طرف دیکھنے لگی۔ شعیب لغاری، یہ کون تھا؟ وہ کیسے ان سے جڑا ہوا تھا؟ اس کی بے یقینی پر جمشید صاحب نے گہری سانس لیتے ہوئے بتایا کہ شعیب لغاری کوئی عام مجرم نہیں، بلکہ ایک شاطر، چالاک اور خطرناک دشمن ہے جو کئی برسوں سے اس کے کاروبار اور ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کبھی عدالتوں میں جعلی مقدمات، کبھی میڈیا میں اس کے خلاف جھوٹی خبریں، کبھی گوداموں میں آگ لگوانا۔ شعیب لغاری ان کے خلاف ہر محاذ پر سرگرم رہا ہے۔
راحہ دم سادے سنتی رہی۔ جمشید صاحب کی باتوں سے واضح ہو رہا تھا کہ یہ دشمنی پرانی اور گہری ہے، لیکن نقاب پوش کا ان کے کمرے میں آ کر فائلز لے جانا یہ حرکت گویا جنگ کا اعلان تھا۔ اگلے ہی دن راحہ نے محسوس کیا کہ گھر کے محافظ مزید چوکنا ہو گئے ہیں۔ سی سی ٹی وی فوٹیجز چیک کی جا رہی تھی، ہر مہمان اور ملازم پر نگاہ رکھی جا رہی تھی۔ لیکن پھر ایک اور ہولناک واقعہ ہوا۔ 2 دن بعد صبح سویرے جب راحہ نیچے آئی تو پورا گھر ہلچل سے بھرا ہوا تھا۔ نوکرانیاں رو رہی تھیں، والدہ بے ہوش پڑی تھی اور سب چیخ رہے تھے۔ صاحب جی کو کوئی لے گیا۔ جمشید صاحب کا اغوا ہو چکا تھا۔ یہ خبر راحہ کے لیے کسی زلزلے سے کم نہیں تھی۔ اسے لگا جیسے اس کی دنیا ہی پلٹ گئی ہو۔ پولیس بلائی گئی، میڈیا کو اطلاع نہ دینے کی ہدایت کی گئی۔ گھر میں ہر کوئی بے چین تھا۔ 2 دن کا ایک ایک لمحہ جیسے سالوں پر محیط ہو گیا۔ راحہ کچھ کھا نہ سکی، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ذہن میں صرف یہی گونجتا رہا، کیا وہ نقاب پوش شعیب لغاری تھا؟ کیا وہی میرے بابا کو لے گیا؟ تیسری صبح سورج کی کرنوں کے ساتھ دروازے پر ایک سیاہ گاڑی رکی۔ دروازہ کھلا اور جمشید صاحب باہر نکلے، کمزور، زخمی اور خاموش۔ انہیں کچھ لوگ سہارا دے کر اندر لائے۔ گھر والوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، خوشی، حیرت، دکھ، سب جذبات کا امتزاج موجود تھا۔ لیکن جمشید صاحب کی آنکھوں میں ایک الگ خاموشی تھی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اغوا کے پیچھے کون تھا تو انہوں نے صرف اتنا کہا، وہی شعیب لغاری۔ یہ نام اب راحہ کے دل و دماغ میں خنجر کی مانند پیوست ہو چکا تھا۔ وہ دشمن جو پردوں کے پیچھے وار کرتا تھا، جس کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا تھا، اب راحہ کے لیے ذاتی نفرت کا سبب بن چکا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا وہ کبھی شعیب لغاری تک پہنچ پائے گی؟ اس دشمن کی اصلیت کو بے نقاب کر سکے گی؟ یہ واقعہ اس کی زندگی کی سمت بدلنے والا تھا، لیکن وہ ابھی اس بات سے لا علم تھی کہ یہ شروعات تھی ایک بہت بڑے انکشاف کی۔ راحہ کے دل میں شعیب لغاری کا نام ایک زہر کی طرح اتر چکا تھا، جسے نہ نگلا جا سکتا تھا نہ اگلا جا سکتا تھا۔ اپنے والد کی حالت، گھر کی فضا اور خود پر چھائے ہوئے خوف کے سائے نے اسے بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ اب وہ معصوم، لاپرواہ امیر زادی نہیں رہی تھی۔ وہ صرف یونیورسٹی میں اسائنمنٹس، کانفرنسز اور سوشل ایونٹس کی فکر کرتی تھی۔ اب اس کی آنکھوں میں کچھ اور ہی آگ جلنے لگی تھی، ایک جنون، ایک خواہش، ایک وعدہ جو اس نے خود سے کیا تھا کہ وہ اس چھپے دشمن کو بے نقاب کر کے رہے گی، چاہے اسے اس راہ میں کچھ بھی کھونا پڑے۔ یونیورسٹی کا میڈیا ڈپارٹمنٹ ہمیشہ اس کی دلچسپی کا مرکز رہا تھا، مگر اب یہ دلچسپی ایک مشن میں بدل چکی تھی۔ پروفیسر جنہیں وہ پہلے محض تعلیمی شخصیات سمجھتی تھی، اب اس کی نظر میں انقلابی کردار بن چکے تھے، خاص طور پر وہ پروفیسرز جو پہلے خود نامور جرنلسٹ رہ چکے تھے، جنہوں نے ماضی میں طاقتور سیاستدانوں اور مافیا کو بے نقاب کیا تھا۔ وہ سب اس کے لیے مشعل راہ بن گئے تھے۔ راحہ روز ان سے بات کرتی، ان کی رپورٹنگ، تحقیق اور بہادری کے قصے سنتی، اور ہر بار اس کا حوصلہ بڑھتا تھا۔ یونیورسٹی کے کیفے میں بیٹھی وہ اپنے لیپ ٹاپ پر مسلسل سرچ کر رہی تھی۔ اس کا فوکس صرف ایک نام تھا، شعیب لغاری، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس پورے نام کا کوئی سراغ انٹرنیٹ پر نہیں تھا، نہ کوئی تصویر، نہ کوئی ویڈیو، نہ ہی کوئی مصدقہ بائیوگرافی۔ گویا وہ شخص زمین میں موجود ہی نہ ہو۔ ہر لنک بند، ہر فورم خاموش۔ وہ جتنا کھوجتی اتنا ہی شعیب لغاری کی شخصیت پر اسرار میں ڈھلتی جاتی۔ اس نے یونیورسٹی کے ریکارڈز، آرکائیوز، پرانے جرنلزم پروجیکٹس تک کنگال ڈالے، لیکن کچھ بھی ایسا ہاتھ نہ آیا جو شعیب لغاری کو بے نقاب کر سکے۔ ایسے میں اسے اپنے ایک پروفیسرز کے درمیان سے کچھ چمکتی ہوئی باتیں سنائی دی۔ وہ جان گئی تھی کہ بہت کچھ ایسا ہے جو سامنے نہیں آ رہا، مگر زیر لب گفتگو ہو رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ کچھ پروفیسرز شعیب لغاری کا نام لے کر خوفزدہ ہو جاتے ہیں، بات بدل دیتے ہیں یا خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس رویے سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ وہ صرف ایک افواہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے، اور ایک ایسی بڑی حقیقت کہ لوگ اس کے خلاف بولنے سے کتراتے ہیں۔ ایک دن جب وہ اپنی کلاس کے بعد لائبریری جا رہی تھی تو اسے پروفیسرز کی ایک خفیہ گفتگو سنائی دی، جس میں ذکر ہو رہا تھا کہ شعیب لغاری نے حال ہی میں کسی کاروباری حریف سے ایک ریسٹورانٹ میں ملاقات کی ہے، اور یہ ایک بڑی ڈیل ہو سکتی ہے۔ راحہ کی آنکھیں جیسے روشنی سے بھر گئیں۔ اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ یہ اس کا موقع ہے۔ وہ اسے ہاتھ سے جانے نہیں دے گی۔ اب وہ صرف ایک طالب علم نہیں تھی،
بلکہ ایک خفیہ رپورٹر، ایک خاموش جاسوس جو نہ صرف سچ جاننا چاہتی تھی بلکہ اسے دنیا کے سامنے بھی لانا چاہتی تھی۔ اس کا مقصد صرف ذاتی انتقام یا جذباتی تسکین نہیں تھا، بلکہ صحافت میں وہ مقام حاصل کرنا تھا جہاں سچائی کے لیے لڑنے والے لکھاریوں کو یاد رکھا جاتا ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا نام بھی ان رپورٹرز کی فہرست میں شامل ہو جنہوں نے اندھیروں میں چھپے کرداروں کو روشنی میں لایا۔ اس کے باپ کی شہرت، طاقت اور کاروباری سلطنت تو دنیا جانتی تھی، مگر اب وہ خود اپنا ایک نام بنانا چاہتی تھی، ایک ایسی لڑکی کے طور پر جو ایک پراسرار مجرم کو نہ صرف پہچانتی ہے بلکہ اس کے چہرے سے نقاب بھی اتارتی ہے۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اگر وہ یہ کام کر پائی تو اس کا نام بھی پاکستان کے میڈیا کے میدان میں روشن ہو جائے گا، اور یہ جذبہ، یہی خواب اسے دن رات متحرک رکھے ہوئے تھا۔ اس کی راتوں کی نیندیں، دن کے سکون، سب اس مشن کے پیچھے قربان ہو چکے تھے۔ اب اس کی منزل صرف ایک تھی، شعیب لغاری کو بے نقاب کرنا، چاہے اس راہ میں اسے کچھ بھی سہنا پڑے۔ رائحہ نے جب یہ فیصلہ کیا کہ وہ شعیب لغاری کو بے نقاب کرے گی تو اس نے دل میں ایک عہد باندھ دیا، ایک ایسا عہد جو کسی جذباتی لمحے کی پیداوار نہ تھا بلکہ ایک شعوری اور مضبوط ارادے سے جنم لینے والا وعدہ تھا۔ اس کے اندر ایک نئی توانائی بیدار ہو چکی تھی جس نے اسے سستی اور خوف سے نکال کر حقیقت کی تلاش میں لگا دیا تھا۔ لیکن یہ راستہ اتنا آسان نہیں تھا۔ شعیب لغاری کے خلاف ثبوت جمع کرنے کا ارادہ ایک ایسے سفر کی شروعات تھا جس کا کوئی واضح نقشہ اس کے پاس نہیں تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس شخص کے چہرے سے بھی ناواقف تھی، نہ کوئی تصویر، نہ کوئی ویڈیو، نہ کوئی سراغ، محض ایک نام، ایک سایہ اور ایک خوف جو لوگوں کے چہروں سے جھلکتا تھا۔ اس نے اپنی تحقیق کا آغاز انٹرنیٹ سے کیا، گوگل، سوشل میڈیا، نیوز آرکائیوز، بلاگز، فورمز، یہاں تک کہ ڈیپ ویب کی سطحوں کو بھی کنگالا، مگر ہر جگہ ایک ہی خلا تھا، شعیب لغاری جیسے کوئی وجود ہی نہ رکھتا ہو۔ بعض جگہوں پر اس کا نام افواہوں میں ملتا، کچھ پرانے کرائم رپورٹس میں صرف اشارے، لیکن کہیں بھی ایسا کوئی ثبوت نہیں تھا جو اسے اس پراسرار شخص تک لے جا سکے۔ ہر ناکامی کے ساتھ رائحہ کا حوصلہ جیسے تھوڑا تھوڑا کٹنے لگا، آنکھوں میں جو آگ تھی وہ مدھم ہونے لگی، لیکن وہ مکمل مایوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے ہار مان لی تو وہ کبھی اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ یونیورسٹی میں اس کی چالیں اب بدل چکی تھیں۔ پہلے وہ دوستوں کے ساتھ وقت گزارتی تھی، لائبریری میں مطالعہ کرتی تھی، کیفے میں بیٹھ کر گپ شپ کرتی تھی، لیکن اب وہ سنجیدہ ہو گئی تھی، مشاہدہ کرنے لگی تھی، چھپ کر گفتگو سنتی، ہر ایک چہل پہل میں سے کوئی اشارہ، کوئی سراغ نظر آتا۔ اسی جستجو میں ایک دن جب وہ ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں کے قریب سے گزر رہی تھی تو اس نے دو پروفیسرز کو آپس میں آہستہ آواز میں بات کرتے سنا۔ ان کی باتوں میں جو راز چھپا تھا وہ رائحہ کے لیے گویا خزانے سے کم نہ تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ شعیب لغاری آج رات کسی بڑے بزنس رائیول کے ساتھ ایک ریسٹورانٹ میں خفیہ ڈیل کرنے والا ہے۔ یہ جملہ سن کر رائحہ کی سانس رک گئی، آنکھیں چمک اٹھیں جیسے کسی نے اندھیرے میں چراغ روشن کر دیا ہو۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، وہ جان گئی کہ یہ اس کی واحد اور نایاب موقع ہو سکتا ہے جب وہ اس پراسرار شخص کو قریب سے دیکھ سکے گی، جب اس کی حرکتوں کو کیمرے میں قید کر سکے گی، جب وہ لمحہ حاصل کر سکتی ہے جب اسے کامیابی کی طرف دھکیل دے گا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ڈیل کوئی معمولی بات نہیں بلکہ ایسا موقع ہے جس سے وہ اس شخص کے نقاب کے پیچھے چھپے چہرے تک رسائی حاصل کر سکتی ہے۔ اس نے تیزی سے گھر کا رخ کیا، اپنا کیمرہ، پاور بینک، اضافی میموری کارڈ اور ایک چھوٹا سا مائکرو فون تیار کیا۔ اس کے پاس جو بھی صحافتی اوزار موجود تھے وہ سب سمیٹ لیے۔ اس کے ذہن میں مسلسل منصوبہ بندی چل رہی تھی کہ کیسے ریسٹورانٹ کے اندر یا باہر سے ویڈیو بنائی جا سکتی ہے، کیسے باتوں کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے اور کیسے وہ محفوظ طریقے سے ان سب ثبوتوں کو اکٹھا کر کے واپس آ سکتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف کی جگہ عزم تھا اور دل میں دھڑکنے والی بے چینی اب محض ایک جذباتی لرزش نہیں تھی بلکہ ایک انقلابی تڑپ بن چکی تھی۔ رائحہ جانتی تھی کہ وہ جس راہ پر قدم رکھنے جا رہی ہے وہاں واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا،
یہ وہ لمحہ تھا جس نے اس کے اندر کی صحافی کو بیدار کیا، اس کی ذات کو نئے معنی دیے اور اسے اس سمت لے گیا جہاں سچائی کے راستے کانٹوں سے بھرے ہوتے ہیں مگر ان پر چلنے والے ہی اصل فاتح ہوتے ہیں۔ رائحہ جب تیز قدموں سے ریسٹورانٹ کی طرف بڑھی تو دل کی دھڑکنیں اس کی رفتار سے بھی زیادہ تیز تھیں، لیکن اس کی آنکھوں میں جو اعتماد تھا وہ کسی بھی صحافی کے پہلے مشن جیسا نہیں لگتا تھا۔ وہ اپنی ساری تیاری کے ساتھ وہاں وقت سے کافی پہلے پہنچ گئی تھی تاکہ مقام کا مکمل جائزہ لے سکے۔ اس نے محتاط انداز میں اپنے فون کی سیٹنگ پر لگایا، کیمرہ ایک خاص زاویے پر رکھ کر اسے خاموشی سے ریکارڈنگ پر لگایا۔ ارد گرد کی روشنی، بیٹھنے کا انداز، ویٹرز کی نقل و حرکت اور ہر گوشے کی تفصیل اس کی نظر میں محفوظ ہو رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک ہی دعا تھی کہ آج کی رات اس کی مہینوں کی کوشش رنگ لے آئے۔ کچھ دیر بعد ریسٹورانٹ کے ایک جانب سے ایک غیر معمولی شخصیت اندر داخل ہوئی، ایک شخص جس کی موجودگی کے ساتھ ہی ماحول میں ایک پراسرار خاموشی چھا گئی۔ لمبے سلکی بال، گھنی داڑھی اور مونچھیں جو واضح طور پر نقلی لگتی تھی، آنکھوں میں لینس جن کی چمک اس کی اصل شناخت چھپا رہی تھی۔ اس کے لباس سے وقار اور انداز سے خود اعتمادی ٹپک رہی تھی۔ وہ سیدھا جا کر ایک ٹیبل پر بیٹھا جہاں پہلے ہی ایک اور باوقار شخص موجود تھا۔ ان دونوں کے درمیان جس انداز سے ہاتھ ملایا گیا اس سے صاف ظاہر تھا کہ ایک طویل دشمنی کا باب بند ہونے جا رہا تھا۔ رائحہ کی نگاہیں اور کیمرہ اسی منظر پر جمی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت کا انتظار کر رہی تھی جب کچھ ایسا ہوگا جو بعد میں ثبوت کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ اچانک شعیب لغاری نے اپنے ساتھ لایا ہوا بریف کیس کھولا۔ رائحہ کی سانسیں تھم گئیں۔ اس بریف کیس میں پیسوں کے ڈھیر تھے، نئے نوٹوں کی کئی گڈیاں منظم انداز میں رکھی گئی تھیں۔ وہ لمحہ بہت نازک تھا کیونکہ اس میں لین دین ہو رہا تھا اور یہ لین دین ہی شعیب لغاری کے خلاف سب سے بڑا ثبوت بن سکتا تھا۔ رائحہ نے فوراً ویڈیو زوم کی، آواز آن کی اور دل میں خود کو سراہا کہ اس نے ہمت کر کے یہاں آنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ وہ اس ویڈیو کو انتہائی مہارت سے بنا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ اسے نہایت توجہ سے شعیب لغاری کے ہر اشارے، ہر انداز اور گفتگو کو محسوس کیا۔ اس لمحے وہ کوئی عام یونیورسٹی کی لڑکی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ ایک ایسی رپورٹر جو کسی بڑے میڈیا ہاؤس کے لیے کرپشن اور جرائم کی تہ کھولنے نکلی ہو۔ اسے یقین تھا کہ اگر یہ فوٹیج وہ میڈیا یا پولیس کو دے تو شعیب لغاری کی گرفتاری ممکن ہو جائے گی۔ رائحہ جانتی تھی کہ یہ شخص اپنے اصلی حلیے میں نہیں ہے، مگر اسے پہچان گئی تھی، وہی مخصوص انداز، وہی بولنے کا طریقہ، سب سے بڑھ کر اس کے لمبے بال اور داڑھی جنہیں رائحہ ایک بار پہلے بھی اپنے گھر میں دیکھ چکی تھی۔ اس کی یادداشت نے پل بھر میں وہ منظر تازہ کر دیا جب وہ نقاب پوش شخص اس کے باپ کے کمرے سے فائلز چلا کر نکلا تھا۔ وہی بال، وہی داڑھی، فرق صرف یہ تھا کہ اس رات وہ نقاب میں تھا اور آج بھی اصل چہرہ واضح نہیں تھا، کیونکہ اس بار مصنوعی داڑھی، مونچھ اور لینس اس نے لگا کر حلیہ بدل رکھا تھا۔ لیکن رائحہ کے لیے اتنا کافی تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ وہی شخص ہے اور اب وہ محض ایک افسانوی مجرم نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو زندہ، متحرک اور خطرناک ہے۔ اس کی نظریں کیمرے کی اسکرین پر تھی اور انگلیاں ریکارڈنگ بٹن پر مضبوطی سے جمی ہوئی تھی۔ وہ پل بھر کے لیے بھی اپنی جگہ سے نہ ہلی، جیسے ہر لمحہ قیمتی ہو، ہر منظر سنہری ہو۔ یہ ایک صحافی کا خواب تھا جو اب حقیقت بننے جا رہا تھا۔ اسی لمحے اسے کسی انعام کی پرواہ نہ تھی، نہ ہی کسی شہرت کی خواہش، بلکہ صرف اسے احساس کی تسکین کہ اس نے وہ کر دکھایا جو کسی نے نہ کیا۔ اس کا مشن اب اگلے مرحلے میں داخل ہو چکا تھا اور شعیب لغاری کی کہانی اب صرف ایک سایہ نہیں رہی تھی بلکہ ایک مجسم وجود بن چکی تھی جسے وہ ثابت قدمی اور ذہانت سے دنیا کے سامنے لانے کے لیے تیار تھی۔ رائحہ کے قدموں میں ایک نیا جوش تھا، ہاتھ میں موبائل جس میں شعیب لغاری کے خلاف قیمتی ویڈیو محفوظ تھی، اور دل میں ایک عجیب سی خوشی کی لہر جو اسے پرسکون کر رہی تھی۔ وہ گھر واپس آئی تو سب سے پہلے اپنے والد کو یہ خوشخبری سنانے کا سوچا۔ جمشید صاحب اس وقت اپنے کمرے میں تھے، اپنے کاروباری کاغذات میں مصروف۔ رائحہ نے تیزی سے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر داخل ہوتے ہی کہا، بابا، میں نے شعیب لغاری کی ویڈیو بنائی ہے۔ وہ کل رات ایک ریسٹورانٹ میں خفیہ ڈیل کر رہا تھا۔
اس کے چہرے میں فخر، جوش اور کامیابی کی چمک تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے والد اسے شاباش دیں، اس کی ہمت کی تعریف کریں، مگر اس کا اندازہ غلط نکلا۔ جمشید صاحب نے جیسے ہی یہ سنا، ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ غصے سے کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں غصہ اور آواز میں درستی آ گئی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ تمہیں کس نے اجازت دی ان سب میں دخل دینے کی؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کس سے ٹکر لے رہی ہو؟ یہ تمہارے کھیلنے کا میدان نہیں ہے رائحہ۔ ان کی آواز بلند ہو گئی اور رائحہ سکتے میں آ گئی۔ جس بات پر وہ خوشی خوشی فخر محسوس کر رہی تھی، وہی بات اس کے والد کے لیے خطرے کی گھنٹی بن گئی تھی۔ رائحہ کی مسکراہٹ جیسے جم سی گئی۔ دل کے اندر جو امید کے دیے روشن تھے وہ بجھنے لگے تھے۔ وہ ساکت کھڑی سن رہی تھی جب جمشید صاحب نے مزید کہا، میں نہیں چاہتا کہ تم ان سب چکروں میں پڑو، اپنی پڑھائی پر دھیان دو، یہ سب میرے معاملات ہیں، تمہیں ان سے دور رہنا چاہیے۔ ان الفاظ نے رائحہ کے حوصلے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کا باپ اس کی کامیابی کو تسلیم کرنے کے بجائے اس سے خوفزدہ ہے، یا شاید کچھ اور چھپا رہا ہے۔ اس نے کچھ نہ کہا، بس چپ چاپ کمرے سے نکل آئی۔ دل میں دکھ اور آنکھوں میں نمی لیے وہ سیڑھیاں اترتی گئی، لیکن یہ مایوسی اس کے قدم روک نہ سکی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس کے والد اس کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے تو کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا جو اس کی بات سنے گا، جو اس کی ویڈیو کو سنجیدگی سے لے گا، جو شعیب لغاری کو قانون کے کٹہرے میں لانے میں اس کی مدد کرے گا۔ اسی سوچ کے ساتھ اس نے اپنے موبائل سے پولیس اسٹیشن کا نمبر ڈائل کیا۔ فون کی دوسری طرف ایک پروفیشنل مگر نرم لہجے میں آواز آئی، پولیس آفیسر ریحان شاہ بات کر رہا ہوں، کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ رائحہ نے گہری سانس لی اور خود کو سنبھال کر کہا، میں ایک اہم کیس کے سلسلے میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ یہ معاملہ شعیب لغاری سے متعلق ہے۔ جیسے ہی اس نے شعیب لغاری کا نام لیا، ریحان شاہ لمحے بھر کو خاموش ہو گیا، جیسے کوئی بوجھل یاد یا راز اس کے ذہن میں جاگ اٹھا ہو۔ اس نے مختصر خاموشی کے بعد کہا، آپ پولیس اسٹیشن مت آئیں، بہتر ہوگا اگر آپ میرے آفس آ جائیں، مجھے لگتا ہے ہمیں تفصیل سے بات کرنی چاہیے۔ رائحہ کے لیے یہ لمحہ عجیب سا تھا۔ ایک طرف وہ حیران تھی کہ ایک سینئر پولیس آفیسر نے اسے اسٹیشن کے بجائے اپنے پرائیویٹ آفس میں بلایا، دوسری طرف اسے اس بات کی خوشی بھی تھی کہ کم از کم کوئی تو ہے جو اس کی بات کو اہمیت دے رہا ہے۔ اس نے آفس کا پتہ لکھا اور وقت طے کیا۔ اب اس کے اندر پھر سے امید کی کرن جاگی۔ اس بار وہ تنہا نہیں تھی، اس کے ساتھ کوئی ایسا موجود تھا جو قانون کا نمائندہ تھا اور سچائی کی راہ پر اس کا ساتھی بن سکتا تھا۔ رائحہ کی آنکھوں میں اب پھر سے وہی روشنی لوٹ آئی تھی۔ وہ تیار تھی اگلے قدم کے لیے، تیار تھی ایک نئے اتحاد، ایک نئی کہانی کے آغاز کے لیے۔ رائحہ جب آفس پہنچی تو دل کی دھڑکن جیسے معمول سے تیز ہو چکی تھی۔ وہ دروازہ دھیرے سے کھول کر اندر داخل ہوئی تو ایک خاموش پرسکون ماحول نے اس کا استقبال کیا۔ کمرے کے وسط میں ایک کرسی پر بیٹھا ریحان شاہ وجیح اور پراعتماد انداز میں فائلوں پر جھکا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے رائحہ کو دیکھا، مسکرایا اور ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ رائحہ نے بیگ سے اپنا فون نکالا اور ویڈیو جو اس نے ریسٹورانٹ میں بنائی تھی اسے دکھائی۔ اس کی آواز میں اعتماد تھا، آنکھوں میں چمک اور لہجے میں وہی جذبہ جو ایک صحافی کے اندر سچ کی خاطر جنم لیتا ہے۔ یہی وہ شخص ہے جو شعیب لغاری ہے۔ اس کا اصل چہرہ ابھی بھی سب سے چھپا ہوا ہے، لیکن میں نے اسے اس کے مخصوص حلیے سے پہچان لیا۔ انٹرنیٹ پر کہیں بھی اس کی تصویر نہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج تک کوئی بھی پولیس افسر اسے پکڑ نہیں پایا۔ رائحہ کے جذباتی مگر پراعتماد انداز میں کہا، مگر میں وہ رکی، پھر خوشی سے مسکرائی۔ میں وہ واحد لڑکی ہوں جس نے اسے بے نقاب کیا۔ ریحان شاہ نے اسے کچھ دیر خاموشی سے ویڈیو دیکھی، پھر نگاہ اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک پراسرار مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ وہ لمحہ جیسے وقت کے دھارے سے نکل کر تھم گیا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک ایسا تاثر تھا جو بظاہر تحسین کا تھا، مگر اس کی گہرائی میں کچھ چھپا ہوا تھا جو مسلسل محسوس ہو رہا تھا۔ رائحہ کو لگا جیسے ریحان اس کی باتوں سے متاثر ہوا ہے، جیسے وہ اسے سنجیدگی سے لے رہا ہے۔ اس نے کچھ دیر بعد کہا، رائحہ تمہاری ہمت قابل تعریف ہے، تم نے جو ثبوت فراہم کیا وہ واقعی اہم ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم مل کر شعیب لغاری کو بے نقاب کریں گے۔ یہ الفاظ سن کر رائحہ کے دل سے جیسے ایک بوجھ اتر گیا۔ اسے لگا اب وہ اکیلی نہیں ہے، اب اس کے پاس ایک مضبوط ساتھی ہے۔
اس نے مسکرا کر سر ہلایا اور آہستہ سے کہا، کیا میں آپ کا نمبر لے سکتی ہوں تاکہ اگر کچھ اور اہم معلومات ہاتھ لگیں تو میں آپ سے رابطہ کر سکوں؟ ریحان نے نمبر بتایا۔ رائحہ نے اسے محفوظ کر لیا۔ اسی لمحے ان کے درمیان ایک نیا رشتہ بننے لگا، ایک ایسا تعلق جو صرف کیس اور قانون کی حدوں تک محدود نہ رہا بلکہ جذبات کی دھڑکنوں تک جا پہنچا۔ اس دن کے بعد ان کی ملاقاتیں بڑھنے لگیں، کبھی کسی کیفے میں، کبھی ریحان کے آفس میں اور کبھی کسی خفیہ جگہ جہاں وہ اگلے لاہے عمل پر بات کرتے۔ رائحہ جو پہلے صرف ایک نوجوان پرجوش صحافی تھی، اب کسی اور جذبے سے آشنا ہو رہی تھی۔ ریحان کی باتوں میں جو سکون، جو شعور اور جو خلوص تھا، اس نے رائحہ کو اس کی طرف کھینچ لیا، اور دوسری طرف ریحان بھی اس کی ذہانت، ہمت اور جذبے سے بہت متاثر ہوا۔ دونوں میں ان کے بیچ ایک ایسی قربت نے جنم لیا جسے لفظوں میں باندھنا ممکن نہیں، ایک خاموش ربط جو ہر بات میں جھکنے لگا تھا۔ وقت کے ساتھ ان کی باتیں سنجیدہ ہو گئیں، اب صرف کیس کی بات نہ ہوتی، وہ ایک دوسرے کے بارے میں جاننے لگے۔ رائحہ کی آنکھوں میں خواب تھے اور ریحان کے دل میں جذبے۔ پھر ایک دن جب سورج غروب ہو رہا تھا اور وہ دونوں ایک پارک میں بیٹھے تھے، ریحان نے اس کی طرف دیکھا، اس کے ہاتھوں کو نرمی سے تھاما اور آہستگی سے کہا، رائحہ، میں جانتا ہوں کہ ہم ایک پیچیدہ دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں ہر چہرے کے پیچھے ایک کہانی چھپی ہے، لیکن تمہارے ساتھ مجھے ہر چیز صاف نظر آتی ہے، تمہاری سچائی، تمہارا جنون، تمہارا خواب۔ میں چاہتا ہوں ہم صرف اس کیس کے ساتھی نہ رہیں بلکہ زندگی کے بھی ساتھی بنیں۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ رائحہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی مگر وہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے سر ہلا کر کہا، ہاں، اور دل ہی دل میں سوچا جو سفر اس نے ایک دن دشمن کو بے نقاب کرنے سے شروع کیا تھا، اسے ایسی محبت اور ایسے ہم سفر تک لے آیا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ گھر کی فضا معمول کے برعکس غیر معمولی خاموش تھی، جیسے کسی طوفان کے آنے سے پہلے کا سناٹا ہو۔ رائحہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر ریحان کے ساتھ آئندہ کی زندگی کے حسین خواب بن رہی تھی۔ دل پرسکون تھا اور ذہن میں ایک اندیکھی سی خوشی کا ہلکا سا نشہ۔ اچانک گیٹ پر گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی، پھر دروازے پر زور سے دستک ہوئی، جیسے قانون کی گرج پورے محل نما گھر کو لرزا رہی ہو۔ رائحہ چونکی، کھڑکی کی طرف بڑھی، پردہ ہٹایا۔ نیچے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ پولیس کی کئی گاڑیاں، یونیفارم میں افسران اور ان کے درمیان ایک مانوس قد و قامت کا شخص جس کا چہرہ مگر آج مختلف تھا، نقاب میں چھپا ہوا نہیں بلکہ مکمل حلیہ میں، مگر وہ حلیہ نقلی محسوس ہوتا تھا، جیسے کوئی اداکار ایک کردار ادا کر رہا ہو۔ رائحہ تیزی سے نیچے اتری، اس کے دل میں سوالات کا طوفان تھا۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں پہنچی، پولیس افسران اندر داخل ہو چکے تھے۔ ان کے ساتھ ریحان تھا مگر آج وہ بالکل مختلف انداز میں موجود تھا۔ لمبے سلکی بال، سبز چمکتی آنکھیں، گھنی داڑھی اور مونچھیں، ایک مکمل بدلا ہوا چہرہ جسے رائحہ ایک بار پہلے بھی دیکھ چکی تھی، مگر اس وقت نقاب نے مکمل پہچان چھپا لی تھی۔ ریحان نے گھر میں داخل ہوتے ہی کوئی وقت ضائع کیے بغیر جمشید صاحب کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ کمرے میں موجود ہر فرد سکتے میں آ گیا۔ جمشید صاحب کی آنکھوں میں بے یقینی، ماں کی آنکھوں میں آنسو، اور رائحہ کے چہرے پر مکمل حیرانی پھیل چکی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ رائحہ نے کانپتی آواز میں پوچھا، مگر جیسے کسی نے اس کی آواز سنی ہی نہیں۔ ریحان نے خاموشی سے جمشید صاحب کی طرف بڑھ کر انہیں ہتھ کڑی پہنائی، اور تبھی وہ لمحہ آیا جس نے رائحہ کی دنیا کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ ریحان نے سب کے سامنے اپنے چہرے سے لینس نکالے، داڑھی اور وگ اتاری، اور اس کا اصل چہرہ سامنے آ گیا۔ وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی نقش و نگار جس رات نقاب کے پیچھے چھپے تھے۔ رائحہ کے جسم میں جیسے جان نکل گئی، اس کے قدم لرزنے لگے، آنکھیں دھندلا گئیں اور لبوں سے صرف ایک لفظ نکلا، شعیب لغاری۔ فضا میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، جیسے ہوا رک گئی ہو، گھڑیوں کی سوئیاں تھم گئی ہوں اور وقت نے ایک مہیب لمحے میں ٹھہر کر سانس لینا ہی چھوڑ دیا ہو۔ رائحہ کی روح تک جیسے جم گئی ہو۔ اس نے جس پر اعتبار کیا، جس سے محبت کی، جس سے شادی کا وعدہ کیا، وہی شخص شعیب لغاری کیسے ممکن تھا؟ اس کے دماغ میں ہزاروں سوال ایک ساتھ گونجنے لگے۔ وہ بے یقینی سے ریحان عرف شعیب کو دیکھ رہی تھی، جو اب مکمل سکون کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ شرمندگی تھی، نہ غرور، بلکہ صرف ایک سچ کی سنجیدگی تھی۔
جمشید صاحب کو لے جایا جا رہا تھا، ان پر کرپشن، منی لانڈرنگ اور جعلی دستاویزات بنانے جیسے سنگین الزامات تھے۔ یہ سب باتیں میڈیا میں کب کی گردش کر رہی تھیں، مگر کبھی ثابت نہ ہو سکی تھی۔ آج وہ ثبوت ریحان کے پاس تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ سالوں سے گینگسٹر کے حلیے میں شعیب لغاری بن کر ان مجرموں کی دنیا میں داخل ہو رہا تھا۔ راہا کی یادداشت میں سب پلٹنے لگا۔ اس نے ریحان کی ان باتوں کو یاد کیا جن میں وہ ہمیشہ کرپٹ نظام سے لڑنے کا عزم ظاہر کرتا تھا، جن میں وہ عدل و انصاف کی بات کرتا تھا، جن میں وہ سچ کی جیت کا خواب سناتا تھا۔ اب وہی سب کچھ اس کے سامنے کھلا کھلا کھڑا تھا، بے نقاب پردہ، مگر دل کے جذبات کہاں اتنی آسانی سے سچ کو قبول کرتے ہیں۔ راہا اندر سے ٹوٹ چکی تھی، اسے ایسا لگا جیسے وہ کسی خواب میں ہے جو اچانک ڈرانا ہو گیا ہے، جیسے زمین اس کے پیروں کے نیچے سے نکل گئی ہے۔ آنکھوں میں آنسو، دل میں شکوے اور ذہن میں طوفان۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، سوال کرنا چاہتی تھی، مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ریحان نے دھیرے سے اس کے قریب آ کر کہا، راہا، مجھے افسوس ہے کہ میں تم سے اپنی اصلیت شناخت چھپا نہ سکا، مگر میرا مقصد تمہیں دھوکہ دینا نہیں تھا۔ میں نے تمہیں دل سے چاہا اور تمہیں دکھ دینا میرا مقصد کبھی نہیں رہا۔ راہا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہ آنکھیں جو اب سبز لینس کے بغیر بھی وہی تھیں، وہی جذبے، وہی خلوص، مگر اب ان میں ایک اور گہرائی تھی، ایک سچائی جو اس کے دل کو چیر گئی۔ ریحان کی باتوں میں درد تھا، مگر اس کا انداز سچ پر مبنی تھا۔ وہ کوئی عام گینگسٹر نہیں تھا، وہ نقاب کے پیچھے چھپی وہ تلوار تھی جو عدل کے لیے کھینچی گئی تھی۔ راہا کے لیے سب سمجھنا آسان نہ تھا، مگر ایک کرب سے گزرنے کے بعد اس نے آنکھیں بند کی، دل پر ہاتھ رکھا اور صرف ایک بات محسوس کی، سچ کڑوا ضرور ہوتا ہے مگر نجات اسی میں ہے۔ شعیب کی خاموشی ٹوٹ چکی تھی، اب وہ بول رہا تھا، آہستہ، نرم، لیکن ہر لفظ ایسا کہ راہا کی روح کو چیرتا جاتا۔ میرا اصل نام ریحان ہے، وہ بولا، میں کوئی مجرم نہیں ہوں، میں نے گینگسٹر کا بھیس صرف اس لیے اپنایا تاکہ جمشید جیسے کرپٹ دولت کے نشے میں اندھے لوگوں کے چہرے سے نقاب اتار سکوں، جنہوں نے ملک کو لوٹا، معصوم لوگوں کا حق کھایا اور خود کو ہمیشہ قانون سے بالاتر سمجھا۔ اس کے الفاظ راہا کے دل پر چاقو کی مانند لگے، ہر جملہ جیسے ایک اور راز کھولتا گیا، ہر سچ ایک زخم بن کر اس کے سینے میں چبھتا گیا۔ راہا نے پلٹ کر اپنے باپ کی طرف دیکھا، وہ باپ جس پر وہ فخر کرتی تھی، جو اس کا آئیڈیل تھا، وہی شخص اب عدالت کی قید میں تھا، ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا۔ سچائی کا بوجھ اتنا گہرا تھا کہ وہ زمین پر بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ اس کی سسکیاں کسی زخمی پرندے کی مانند تھی جو اپنا آشیانہ اجڑتے دیکھتا ہے۔ اس نے جو محبت ریحان سے کی، اس پر کبھی شک ہونے لگا، جس پر اعتبار کیا وہی شعیب لغاری نکلا، مگر دوسری طرف جو باپ کہلاتا تھا، جس نے اسے زندگی دی، وہی ایک جھوٹا، خود غرض، کرپٹ انسان نکلا۔ دل نے چیخ چیخ کر کہا کہ وہ ٹوٹ چکی ہے، مگر ریحان کی موجودگی ایک مضبوط بازو کی طرح اس کے وجود کو سنبھال رہی تھی۔ کئی ہفتے وہ ایک لفظ نہ بولی، جیسے آواز اس کے اندر سو گئی ہو۔ اس نے یونیورسٹی جانا بند کر دیا، کمرے کے پردے ہمیشہ بند، کھڑکیاں بند، دل پر چڑھا دکھوں کا پردہ بھی کبھی نہ ہٹتا۔ ہر رات وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنے ماضی کو دہراتی، بچپن کے وہ لمحے جب باپ کی انگلی تھام کر چلتی تھی اور جب وہ کہتا تھا کہ میری بیٹی شیرنی ہے۔ وہ سب ایک فریب لگنے لگا۔ ریحان نے اسے تنہا نہیں چھوڑا، وہ روز آتا، دروازے پر خاموشی سے بیٹھتا، کھانا لاتا، ایک خط چھوڑ کر چلا جاتا، کبھی پھول، کبھی کتاب۔ وہ جانتا تھا کہ راہا کو وقت چاہیے، کیونکہ وہ زخم صرف جسم کے نہیں، دل کے تھے۔ پھر ایک دن کمرے کے فرش پر وہ ریحان کا لکھا ہوا ایک خط پڑا، جس میں صرف چند الفاظ تھے، سچ ہمیشہ تکلیف دیتا ہے، لیکن اس کا دامن کبھی خون آلود نہیں ہوتا۔ تمہیں درد دیا ہاں، لیکن کبھی فریب نہیں۔ میرا انتظار ضرور کرنا، میں وہی ہوں جس نے تمہیں سچ دکھایا، جھوٹ نہیں سنایا۔ وہ خط راہا کے دل میں ایک ننھی سی امید کی کرن بن کر چمکا۔ اسے یاد آیا کہ ریحان ہمیشہ اس کے لیے موجود رہا، اس کے خوابوں کی تعریف کرتا، اس کے جذبوں کو سراہتا، اس کی صحافت کے مشن کو اپنا مشن بناتا۔ اس کے دل میں جو محبت تھی وہ سچائی پر کھڑی تھی، جھوٹ پر نہیں۔ وقت گزرا، راہا آہستہ آہستہ اس اندھیرے سے نکلنے لگی۔ اس نے خود کو سنوارا، نیا حوصلہ پیدا کیا، اور ایک دن وہ خود چل کر ریحان کے پاس گئی۔ ریحان نے جیسے اسے دیکھا خاموشی سے کھڑا ہو گیا، آنکھوں میں نمی مگر لبوں پر سکون۔ راہا اس کے قریب آئی اور پہلی بار
کسی ہچکچاہٹ کے بغیر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ تم شعیب لغاری ہو؟ ہاں، لیکن تم وہ ہو جس نے مجھے اندھیرے سے نکالا، جو میرے ساتھ جھوٹا نہیں تھا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر الفاظ واضح تھے۔ ریحان نے اس کے ہاتھوں کو لبوں سے چھوا جیسے اس لمحے کا برسوں سے انتظار تھا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں ہمیشہ کے لیے، ایک سچائی کی طرح اس نے کہا، اور راحہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ ان کی شادی سادہ مگر جذبات سے بھری ہوئی تھی۔ اس دن راحہ نے نہ قیمتی زیور پہنا نہ شاندار لباس، صرف سفید کپڑوں میں سادگی سے سج کر ایک سچے دل کے ساتھ ریحان کے سامنے آئی اور اسے اپنا شوہر تسلیم کیا۔ وہ جو کبھی شعیب لغاری کے نام سے پہچانا جاتا تھا آج اس کا ہمسفر بن چکا تھا۔ محبت جو دھوکے میں گم ہونے والی تھی سچ کی بنیاد پر ایک نئی شناخت پا چکی تھی۔ اس کے بعد راحہ نے خود کو صحافت میں جھونک دیا۔ ایک باوقار جرنلسٹ کے طور پر وہ معاشرے کی ناانصافیوں کے خلاف آواز بلند کرنے لگی۔ ریحان اس کے ہر قدم پر اس کا ساتھی تھا، اس کا محافظ، اس کا مشیر۔ وہ دونوں صرف ایک جوڑے نہ تھے بلکہ ایک مشن کا حصہ تھے۔ محبت ان کے بیچ ایک مقدس رشتہ بن چکی تھی جو سچ، درد اور اعتماد کے ستونوں پر قائم تھی۔ ان کی کہانی صرف عشق کی نہ تھی بلکہ حق اور باطل کے بیچ لڑنے والوں کی فتح کی بھی تھی۔ شادی کے کچھ ہفتے کے بعد ایک رات بارش کی نرم دھیمی بوندیں کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ موسم میں خنکی تھی اور کمرے کی مدھم روشنی میں صرف ایک لو جل رہی تھی۔ راحہ اپنے صفحاتی نوٹ سنبھال رہی تھی جب ریحان پیچھے سے آ کر خاموشی سے اس کے بالوں کو سمیٹتے ہوئے اس کے کاندھے پر جھک گیا۔ اس کی سانس کی حرارت نے راحہ کے جسم میں ایک نرم سی لرزش دوڑا دی، جیسے کسی نے گہرے سکوت میں کوئی سانس چھیڑ دیا ہو۔ تم جانتی ہو، ریحان کی آواز میں وہی گھمبیر سرگوشی تھی جو اسے بے خود کر دیتی تھی۔ جتنا تم حق کے لیے لڑتی ہو اتنا ہی مجھے تم سے عشق ہو جاتا ہے۔ اس نے آہستہ سے اس کے کان کی لو کو چھوا اور راحہ کی پلکیں بند ہونے لگیں۔ اس نے جواب میں صرف اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ دیا، جیسے اجازت ہو، جیسے اعلان ہو۔ پھر وہ پل جس میں نہ کوئی لفظ تھا نہ فاصلہ، صرف جذبات تھے اور بدن کی زبان۔ ریحان نے اسے باہوں میں بھر کر اپنے قریب کھینچ لیا۔ بارش کی بوندیں جیسے ان کی سانسوں کی ہم آہنگی پر رقص کر رہی تھیں۔ اس رات لفظوں سے زیادہ لمس نے بات کی، آنکھوں نے اظہار کیا اور سانسوں نے وعدے باندھے۔ محبت کی شدت ایسی تھی کہ وقت رک گیا، لمحے بے لباس ہوئے اور دو سچے وجود ایک دوسرے میں مکمل ہو گئے۔ اس وقت صرف جسموں کی نہیں روحوں کی قربت ہوئی، سچائی، وفاداری اور محبت کی مہر سے بندھی ہوئی قربت، جس نے ان کے رشتے کو ایک نئی گہرائی عطا کی۔ ایک ایسا لمحہ جسے نہ کوئی کیمرہ قید کر سکتا تھا، نہ کوئی لفظ مکمل بیان کر سکتا تھا۔ یہ عشق کی آخری حد تھی، بے باک، پاک اور مکمل۔ ایک عرصہ گزر چکا تھا ان کی شادی کو، اب وہ صبح معمولی نہیں تھی۔ سورج کی پہلی کرن نے جب کھڑکی کے پردوں کو چھوا تو کمرے میں ایک انوکھی سی روشنی پھیل گئی۔ راحہ کے چہرے پر دھوپ کی وہ سنہری چمک ٹھہری ہوئی تھی، جیسے کائنات خود اسے جگانے آئی ہو۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں، کروٹ لی تو ریحان کو اپنے برابر میں سوتا ہوا پایا، پرسکون، مطمئن، اور جیسے دنیا کی ساری بے چینیاں سمیٹ کر وہ لمحے کی نیند میں سستا رہا ہو۔ راحہ نے اس کے چہرے کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھا، پھر دھیرے سے اٹھ کر وضو کیا، 2 نفل ادا کیے اور دعاؤں میں کچھ ایسا مانگا جس کے دل کی گہرائیوں سے نکلا۔ اسی دن وہ ناشتہ بناتے ہوئے ہلکی سی چکرا گئی۔ ریحان بھاگتا ہوا آیا، ہاتھ تھاما اور فکر مند ہو کر بولا، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ راحہ نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا، ہاں، بس شاید کمزوری ہے، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک چھپی ہوئی خوشی نے دستک دی تھی، ایک اندازہ، ایک خواب جو حقیقت بننے والا تھا۔ 2 دن بعد جب ڈاکٹر نے ٹیسٹ رپورٹس ہاتھ میں دی، راحہ کے ہونٹوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی، آنکھوں میں نمی آ گئی، خوشی کی، شکر کی، ایک نئی زندگی کے اعلان کی۔ اس رات جب ریحان گھر واپس آیا تو راحہ نے ایک چھوٹا سا لفافہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس نے کھولا، اندر ایک چھوٹے سے ریپر کی تصویر تھی جس پر لکھا تھا، کمنگ سون، بیبی جرنلسٹ اور لٹل ڈیٹیکٹیو۔ اس نے پل بھر میں اسے دیکھا، پھر راحہ کی آنکھوں میں جھانکا اور جیسے سب سمجھ گیا، وہ بے اختیار ہنسا، آنکھوں سے خوشی کے آنسو ٹپکے اور اس نے راحہ کو اپنی باہوں میں لے کر ایسا گھمایا جیسے کوئی بچہ خواب کی دنیا میں پرواز کرتا ہے۔ میں باپ بننے والا ہوں، ریحان نے کہا،
جیسے خود سے یقین دلانا چاہ رہا ہو۔ راحہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس لمحے کی شدت، اس جذبے کی گہرائی ان دونوں کی زندگیوں کا سب سے خوبصورت موڑ تھی۔ ریحان نے زمین پر گھٹنے ٹیک کر اس کا شکریہ ادا کیا، اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے بولا، چھوٹے مہمان، تم ابھی آئے بھی نہیں اور ہمارے دلوں پر راج کرنے لگے ہو۔ ماہو سال گزرتے گئے، حمل کا ہر دن، ہر ہفتہ راحہ کے لیے ایک نیا تجربہ، ایک نیا جذبہ، ایک نئی قربت لے کر آیا۔ ریحان اس کا مکمل خیال رکھتا۔ دوپہر کی تھکن میں مساج، شام کی سیر، آدھی رات کو آئس کریم کی خواہش پر شہر بھر کی تلاش۔ ہر لمحے وہ اپنے ہونے والے بچے کے لیے بہترین باپ بننے کی مشق کر رہا تھا۔ اور پھر وہ دن آیا جب اسپتال کے کمرے میں راحہ کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ ریحان کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا اور اس کی دعائیں ہر لمحے شدت پکڑ رہی تھیں۔ گھنٹوں بعد جب ڈاکٹر کمرے سے نکلی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے، تو جیسے پوری دنیا تھم گئی۔ ریحان کی آنکھوں سے اشک بہہ نکلے۔ وہ جھک کر زمین پر سجدے میں چلا گیا۔ بچی کو جب پہلی بار راحہ کی باہوں میں رکھا گیا، وہ لمحہ کسی جنت کی تصویر سے کم نہ تھا۔ ننھے ہاتھ، گلابی چہرہ، بند پلکیں، ایک مکمل دنیا، ایک نئی زندگی۔ ریحان نے ان دونوں کو دیکھا اور آنکھیں بھر گئیں۔ پھر آہستہ سے راحہ کے پاس بیٹھا، اس کے ماتھے پر پیار کیا اور بچی کو گود میں لے کر آسمان کی طرف دیکھا۔ میری دنیا اب مکمل ہے۔ گھر میں خوشیاں چھا گئیں، میڈیا کے کیمروں سے دور، شہرت کے شور سے پرے، ایک خاموش خوشی، ایک ذاتی جیت، ایک ایسی محبت جو اب 3 وجودوں میں بٹ چکی تھی۔ راحہ نے ایک بار پھر صحافت کی دنیا میں قدم رکھا، مگر اب اس کے ساتھ ایک ننھی سی بیٹی کی ہنسی بھی ہوتی تھی۔ ریحان کے ساتھ سائے کی طرح چلتا تحفظ بھی تھا، اور ان کی محبت، وہ اب محض ایک رشتہ نہیں، ایک نسل تھی جو ان کے خوابوں سے جنم لے چکی تھی۔ ایک نیا آغاز تھا، سچ، محبت اور ایک ننھی ہنسی کے ساتھ۔